بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پیش خدمت ہے، وہ ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ تو غور سے سنیے گا اور اسکپ بالکل بھی نہیں کریے گا، کیونکہ ایک ایک پوائنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ خدا نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے۔ یہ احسان جو اللہ نے ہم پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا احسان بھول جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے ہم کو امت محمدیہ میں شامل کیا تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب خدا نے ہمیں مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا تو اس کی اس مہربانی کا حق ہم اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان بنے، اور اگر یہ حق ہم نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ ذرا دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ ہم مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک انسان صرف اس بنا پر مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت، ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی یہی کہیں گے نا کہ نہیں، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ وہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے گا تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ اب ہمیں خود سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہے یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود ہمیں حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر ہمارے ساتھ لگی رہے، خواہ ہم اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے ہماری خود کی کوشش شرط ہے۔ اگر ہم کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو ہمیں مل سکتی ہے، اور اگر اس کی پرواہ نہ کریں تو ہم سے چھن بھی سکتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں تو وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا
یہ مطلب ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جواب جو آپ یا ہم دیں گے، اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا، مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کے جیسا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں کہ وہ رام پرساد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر اور یہ مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتائیں کہ اس میں اور کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق کرتے ہیں، اور کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ یہ بات جو ابھی پیش ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے اور ٹھنڈے دل پر سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر ہم شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت ہم کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل بھی ہو جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ رہے گا کہ یہ عظیم الشان نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ محض نادانی کی بنا پر ہم اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم ابھی تک مسلمان ہیں، حالانکہ در حقیقت ہم مسلمان نہ ہوں گے جب ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے۔ تو ہماری مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے ہم اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پہ چل رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے
سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود ہمارے قدم کسی دوسرے راستے پر مڑ جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو کہ ہم سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا ہمیں مل جائے اور ہم سے کہے کہ ارے تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں. اور ہم بے وقوف بن کے اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دیں گے اور وہ ہمیں بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا. یہ خطرات ہمیں اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی روشنی ہی نہیں ہے اور ہم خود اپنے راستے کے نشانات نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے پاس روشنی موجود ہوتی تو ہم راستہ کیوں بھولتے یا ہم کو کوئی دوسرا کیوں بھٹکا سکتا. اس لیے ہمارے اندر علم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمیں بھٹکانے کی کوشش بھی کرے تو ہم نہ بھٹکیں، ہمارے پاس روشنی موجود ہو علم کی اور ہم زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکیں. ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے درمیان میں آئیں گے ہم ان کو پہچان سکیں اور ان سے بچ کر نکل سکیں. اور جو کوئی راستے میں ہمیں بہکانے والا ملے تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر ہم خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ علم جس کی ضرورت ہمیں ہے اس پر ہمارے اور ہمارے اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے اور جیسے کہ ہم اپنے جاب میں اپنے کام میں غفلت نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری جاب نہ چلی جائے. ہماری جاب چلی جائے گی تو ہم بھوکے مریں گے اور جب ہمیں کھانا پینا نہیں ملے گا تو آبویسلی ہم مریں گے. تو مطلب ہمیں اپنی جان کتنی عزیز ہے کہ ہم کتنا مطلب دھیان دیتے ہیں اپنے جاب پہ، اپنے کام پہ، اپنے رزق پہ اور اسے غفلت بالکل نہیں کرتے. بالکل ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں، اپنا جاب کرتے ہیں یا جو بھی رزق کا ذریعہ ہے ہمارے پاس اس کو کرتے ہیں. لیکن پھر مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار علم پر ہے تو ہم علم سے کیوں غفلت برتتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ایمان جیسی چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ مطلب رزق کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس میں غفلت نہیں برتتے، لیکن مسلمان رہنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ ایمان تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے. ہم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں پر اپنا وقت، اپنی محنت صرف کرتے ہیں. کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے. مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہاں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں کہ ہر شخص دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے.
کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جس چیز کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لیں اور اسی خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائیں جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور قرآن میں ساری گائیڈنس ہے، اسی لیے کم سے کم 1 گھنٹہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ نے کون سا راستہ، سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، آمین۔